السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 45 سورہ بقرہ آیات 196 تا 199 کی ترجمہ، تجوید اور تفسیر ملاحظہ کریں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وأتموا الحج اور پورا کرو حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر روک دیے جاؤ تم فَمَسْتَيْسَرَ تو جو کچھ میسر ہو من الہدی قربانی سے وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے قربانی محلہ اپنی قربان ہونے کی جگہ فمن کانا تو جو شخص ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او بہ اذن یا اسے کوئی تکلیف ہو من رأسہ اس کے سر میں ففدیۃ تو فدیہ ہے من صیام روزوں سے او صدقۃ یا صدقے سے او نسک یا قربانی سے فَإِذَا بس جب امنتم امن پاؤ تم فمن تمتع تو جو شخص فائدہ اٹھائے بالعمرۃ عمرے کا الی الحج حج تک فمستیسر تو جو کچھ میسر ہو من الہدی قربانی سے
فمن لم یجد، پس جو شخص نہ پائے، فصیام، تو روزے ہیں، ثلاثت ایام، 3 دنوں کے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7 دنوں کے، اذا رجعتم، جب لوٹو تم، تلک، یہ، عشرۃ، 10 ہیں، کاملہ، پورے، ذالک، یہ، لمن، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن، جو نہ ہو، اہلہ، اس کا گھر، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالی سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج، حج کے، اشہر معلومات، اشہر معلومات، مہینے مقرر ہیں، فمن فرض، تو جو شخص فرض کرے، فیہن، ان میں، الحج، حج کو، فلا رفث، تو نہیں رغبت کرنا، ولا فسوق، اور نہ گناہ کرنا، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرنا، فی الحج، حج کے دنوں میں، وما تفعلوا، اور جو بھی کرو گے تم، من خیر، بھلائی سے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اسے اللہ تعالی، وتزودوا، اور سفر خرچ بناؤ، فإن، پس بے شک، خیر الزاد التقوی، بہترین سفر خرچ تقوی ہے، واتقون، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان تبتغوا، کہ تلاش کرو تم، فضلا، فضل، من ربکم، اپنے رب سے، فاذا، تو جب، افضتم، لوٹو تم، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے قریب، وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اسے، کما ہداکم، جیسا کہ ہدایت کی اس نے تمہیں، وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک تھے تم، من قبلہ، اس سے پہلے، لمن الضالین، البتہ گمراہوں سے، ثم افیدوا، پھر لوٹو، من حیث، جہاں سے، افاض الناس، لوٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ تعالی سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اوقات کے بارے میں سوال
پڑھا تھا کہ یسألونک عن الأہلہ، کہ چاند کی ابتدائی جو تواریخ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگ آپ سے ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، آپ انہیں یہ بتائیں کہ ہی مواقیت للناس والحج، ایک تو لوگوں کے معمول کے امور جو قمری سال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے حوالے سے نظام الاوقات کے تعین میں ہلال کا نظر آنا کام دیتا ہے، اور دوسرا حج کی تواریخ کے ایام کے تعین میں بھی۔ پھر اس کے بعد دیگر احکام پڑھنے کے بعد آج ہم احکام حج و عمرہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جب تم حج یا عمرے کا ارادہ کر لو اب اس کو پورا کرو۔ نبی علیہ السلام سن 6 ہجری میں اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کی نیت سے گئے۔ انہیں حالات کے مطابق حدیبیہ کے مقام پر رکنا پڑا اور پھر وہیں سے واپس آنا پڑا۔ عمرے کا عمل نہ کر پائے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جو قربانیوں کے جانور ساتھ لے کے گئے تھے وہ وہیں ذبح کیے اور اپنے سر منڈوا لیے۔ یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ عمرے کے لیے قربانی جو ہے وہ لازم نہیں، اضافی عمل ہے لیکن لازم نہیں۔ کوئی بندہ عمرے کے لیے جس طرح حج کے لیے قربانی لازم ہے اس طرح عمرے کے لیے لازم نہیں، لیکن صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ ذوق کے ساتھ قربانی کے جانور لے گئے، تو انہوں نے جو عمل نہیں کر پائے وہ رہ گیا، لیکن وہاں رک کے جانور ذبح کیے اور اس کے بعد اپنے سر منڈوائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب حج یا عمرے کا ارادہ کر لو تو اسے پورا کرو۔ درمیان میں کسی عمل کو نامکمل چھوڑ دینا اس سے منع کا تذکرہ ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اگر کوئی رکاوٹ آ جائے، جیسے نبی علیہ السلام کو صحابہ سمیت سفر عمرہ میں رکاوٹ آ گئی، انہیں روک لیا گیا، تو پھر جو تمہیں میسر ہے، یہ تو عمرے کی بات ہے، حج کی بھی بات ہے کہ جو تمہیں میسر ہے وہاں اس کو ذبح کر کے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے اس سے پہلے سر کو منڈوانا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، تیسرا مسئلہ یہ کہ عمرے کے لیے تو جیسا کہ عرض کیا قربانی لازم نہیں ہے، لیکن عمرے کے لیے جو احرام باندھا ہے اس کی جو قیود ہیں، اس کی جو پابندیاں ہیں وہ موجود ہیں۔ تو عمرے کے سفر کے دوران یا حج کے لیے گئے ہیں تو اگر کوئی مشکل پیش آئی ہے، کوئی مرض کسی کو لاحق ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، بالوں کو زیادہ دیر تک رکھ نہیں سکتا، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو پھر 3 اس کے بدل اللہ تعالیٰ نے بتائے، یا روزوں کی شکل میں یا صدقے کی شکل میں یا پھر کوئی جانور ذبح کرنے کی شکل میں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی کو لایا گیا، کہا میرے سر میں بہت تکلیف ہے، میں بہت مشکل میں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرے پاس کوئی بکری ہے؟ کہا نہیں، یعنی ایک جو بدل تھا قربانی کا، پوچھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر یا 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس آیت کی تشریح نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے ہوئی کہ حج یا عمرے کے دوران باقی معاملات اپنی جگہ کرنے، اگر قبل از وقت سر کسی مشکل کی وجہ سے منڈوانا پڑ جائے تو اس کے 3 بدل، ایک روزوں کی شکل میں،
صدقے کی شکل میں اور قربانی کی شکل میں. کتنے یہ قرآن کی آیت میں ذکر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہوا کہ صحابی سے پوچھا بکری ہے؟ کہا نہیں. فرمایا پھر یا 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب یہ معاملہ گزر جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، یعنی عمرہ تو ہو گیا، اب حج مکمل کر رہے ہیں، آخری مرحلے میں ہے، تو عمرے کی تو پابندی قربانی نہیں ہے، لیکن حج کے لیے ایک حصہ ہے، ایک لازم کام ہے قربانی. تو حج کی 3 قسمیں، ایک حج تمتع، یعنی آپ حج کرنے کے لیے گئے، آپ نے پہلے حج اور عمرے کی گو اکٹھی نیت کی، لیکن عمرے کو اور حج کو الگ الگ آپ نے کیا کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیا، سر منڈوا لیا، ساری اس کی قیود کے پابند رہے، اس کے بعد احرام کھول لیا، فارغ ہو گئے. اب 8 ذی الحج کو جب آپ نے منا میں جانا ہے، اس دن دوبارہ احرام باندھنا ہے، دوبارہ ان پابندیوں میں آنا ہے، پھر 12 کو یا 13 کو اپنے سارے معاملات کرنے کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ دوسری قسم، اس کا نام حج تمتع ہے. دوسرا ہے حج قران، کہ آپ نے ایک وقت میں حج اور عمرے کے لیے اکٹھا احرام باندھا. جہاں سے احرام باندھنا تھا وہاں سے آپ نے احرام باندھا اور یہ نیت کی بھلے آپ ذی القعدہ میں باندھ رہے ہیں، ذی الحج کی 10 تاریخ کو حج ہوگا، آج ہی آپ نے جو احرام باندھا ہے حج قران کر رہے ہیں، تو اسی احرام میں کپڑا تو بدلا جا سکتا ہے، لباس تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ احرام مستقل رہے گا حج کے عمل کے بعد کنکریاں مارنے کے عمل تک. تیسرا حج ہے، اس کا نام حج مفرد ہے، وہ مقامی لوگوں کے لیے ہے جس میں قربانی کی کوئی قید نہیں. تو اللہ نے فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو شخص حج تمتع کرے کہ اس نے پہلے عمرہ کر کے احرام کھول لیا، پھر اس کے بعد اس نے حج کرنا ہے، اس پر لازم ہے کہ فمستیسر من الہدی، کہ جو اس کو میسر ہو وہ قربانی کرے. اب اگر کسی کو کوئی مجبوری لاحق ہے کہ حج قران کر رہا ہے یا حج تمتع کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ قربانی دے سکے، اور یہ باہر سے گئے ہوئے حجاج کے لیے پابندی ہے، مقامی لوگوں کے لیے حج مفرد جو ہے وہ صرف مقامی بندہ کر سکتا ہے. تو اگر فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج، جس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں تھے، حج مفرد تھا، حج قران تھا یا حج تمتع تھا، تو وہ کیا کرے کہ حج کے دنوں میں، یعنی جس دن اس کا حج مکمل ہوا ابھی وہی ہے، خواہ اس نے 10 ذی الحج کو 9 کو حج کیا، عرفات میں گیا، 10 کو اس نے کنکریاں ماری، اب اگلا کام کیا تھا کہ اس نے قربانی کر کے احرام کھولنا ہے. قربانی کے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس کو اللہ نے پابند کیا کہ اب ان دنوں میں، اس کے بعد آپ 3 روزے وہاں حرم کی موجودگی میں، وہاں حرم کے دوران کی رہائش کے دوران، اور بعد میں گھر آ کے آپ نے 7 روزے رکھنے ہیں. یہ قربانی کا بدل ہیں 10 روزے. تو فرمایا کہ جس کے پاس نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے ہیں حج کے موسم میں، حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب تم واپس آ جاؤ گھر آ کے 7 روزے رکھنے ہیں. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہیں. اب 3 بھی الگ ذکر ہوئے، 7 بھی ہو گئے تو 10 ہی بن جانے تھے، لیکن یہ درمیان میں جو واو ہے اس کا معنی او بھی ہے، یعنی 3 دن حج میں، وَسَبْعَةٍ واو کا عربی میں معنی یا بھی ہے کسی جگہوں پر، تو اس کے 2 معنی بن سکتے ہیں کہ 3 یا 7. تو اللہ نے واو کا معنی مختص کرنے کے لیے فرمایا کہ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 کے 10 روزے ہیں. 7 3 یا 7 نہیں بلکہ 3 جمع 7 ہیں، پورے 10. اچھا، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے سہولت اور آسانی ہے، یا اس کے لیے یہ مسئلہ ہے جس کا گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو. باہر سے جا کے حج کرنے والے حج تمتع
یا حج قران کر رہے ہیں ان کے لیے یہ سہولت ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرو، یاد رکھو کہ اللہ اس اپنی بات نہ ماننے پر سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ پھر فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ حج کے لیے 2 مہینوں میں احرام باندھا جا سکتا ہے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یعنی دور سے جانے والا میقات سے اس نے ابھی ذی الحج شروع نہیں ہوا، اس نے ذی القعدہ میں ہی احرام باندھ لیا، اسی طرح ذی الحج میں۔ فمن فرض فیہن الحج، کسی نے احرام ذی القعدہ میں ہی باندھ لیا، ابھی ذی الحج نہیں آیا، یا ذی الحج کے کسی دن میں احرام باندھ لیا حج کی نیت سے، اب وہ مکلف ہے، پابند ہے، اس پر احرام کی ساری پابندیاں جو ہیں وہ لاگو ہیں۔ بڑی بڑی پابندیاں اللہ نے یہاں ذکر کی، فلا رفث، حج کے دنوں میں اپنی فیملی کے ساتھ ہے، احرام میں کی حالت میں تو رغبت مع زوجہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ولا فسوق، اور نہ عام قسم کی غلطیاں اور کوتاہیاں، گناہ، ولا جدال فی الحج، الگ کر کے اللہ نے فرمایا کہ حج کے دنوں میں جھگڑنا بند کرو۔ تو فرمایا کہ جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، اس کے لیے تیار ہو گیا، احرام باندھ لیا، اب یہ 3 پابندیاں رغبت، گناہ اور جھگڑا جو ہے اس سے بند کر دو۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی نیکیاں تم کرو گے اللہ انہیں جانتا ہے۔ وتزودوا ان فإن خیر الزاد التقوی، حج پر جانے سے پہلے زاد راہ جو ہے وہ مہیا کرو۔ یمن کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ حج کے لیے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے، وہاں راستے میں لوگوں سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے کہ ہم حج میں جا رہے ہیں، ہمیں تعاون کیا جائے، تو اللہ نے اس کا رد یہ کیا، وتزودوا، حج کے لیے پہلے سفر خرچ بناؤ، فإن خیر الزاد التقوی، یقیناً سب سے بہترین سفر خرچ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مانگنا بھی تقوی کے خلاف، مانگنا تقوی کے خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والے لوگوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، ایک مسئلہ یہ تھا کہ حج کے سفر کے لیے گئے ہو، حج کے دنوں میں اپنے آپ کو غیر ضروری مشاغل میں نہ ڈالو، اس کے علاوہ جاتے ہوئے کوئی ایک چیز آپ ایسی لے گئے جس کو آپ نے وہاں فروخت کر دیا، وہاں سے آتے ہوئے کوئی چیز ایسی لے آئے جس کو یہاں آ کے آپ نے فروخت کر کے کوئی مال کما لیا، اس پر کوئی حرج نہیں۔ تو فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اللہ کا فضل، اس کی رحمت تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر مزدلفہ کے منا کی طرف والے کونے مشعر الحرام پر جو ہے وہ اللہ کو یاد کرو۔ عام طور پر مشرکین مکہ ایک تو یہ کرتے تھے، آگے اگلے حصے میں آ رہا ہے کہ وہ عرفات میں نہ جاتے، کہتے ہم حرم کے رہنے والے بس مزدلفہ پر تک ہی جاتے، وہاں سے مڑاتے۔ تو آگے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا نا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ صرف مزدلفہ تک نہ جاؤ بلکہ عرفات میں جاؤ، وہاں تک پہنچو، اس میں داخل، اور جو شخص عرفات کے ایریے میں داخل نہیں ہو سکا، وہ بھلے جہاں جس ملک سے بھی گیا اس کا حج نہیں ہوا، اس کا حج مکمل نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ جب تم عرفات سے مڑو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ مشعر الحرام کے پاس صبح کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کو یہ نصیحت ہوتی کہ مشعر الحرام ایک خاص جگہ ہے، وہاں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرو، یعنی عرفات کے یعنی 9 ذی الحج کو صبح عرفات میں جانا، سورج کے غروب ہونے تک وہاں رہنا۔ وہاں کے مسنون عمل کہ آپ نے عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز دونوں قصر کر کے اکٹھی پڑھنی، اسی طرح مغرب کی نماز تک یعنی سورج غروب ہونے تک وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنا۔ عرفات میں مغرب کی نماز ادا کیے بغیر سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے مزدلفہ کے لیے چلے آنا ہے، جتنے بھی دیر سے آؤ، یہاں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی پڑھنی، اور پھر رات وہاں گزارنے کے بعد جو ہے وہ صبح آپ نے منا کی طرف جانا ہے۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام،
منا کی طرف جانے سے پہلے مشعر الحرام جو منا اور مزدلفہ کا بالکل کونا ہے وہاں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور وہاں اللہ سے کا ذکر ویسے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ مشرکین مکہ کا، قریش مکہ کا یہ معمول ہوتا کہ پہلے تو عرفات میں جانا ہی نہیں، اگر گئے تو مڑ کے آئے یہاں کھڑے ہو کے اپنے بڑوں کا ذکر کرنا، ہمارے بڑے یوں تھے، ہمارے ایسے تھے ایسے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک تو اللہ کو یاد کرو، دوسرا اس کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں بتایا ہے، اپنی مرضی سے کہانیاں نہ بناؤ۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تو تم واضح گمراہی میں تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ عرفات سے میں جانا، جا کے وہاں سے واپس آؤ، راستے میں ہی مزدلفہ سے ہی واپس نہ آ جاؤ بلکہ عرفات میں ضرور جاؤ۔ مشرکین مکہ کا یہ بھی شیوا تھا، کہتے ہیں ہم تو حرم کے رہنے والے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے عرفات میں جانے کی، حالانکہ مزدلفہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ حرم میں ہے اور عرفات حرم سے باہر ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں تک جاؤ، وہاں سے جا کے مڑو، واستغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔